بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان کی ہر رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے؟ شاید آپ نے اسے عام سی بات سمجھا ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بہت سی عورتیں اس بات کو نظر انداز کر دیتی ہیں اور پھر وہ غلطی کر بیٹھتی ہیں جس کا خمیازہ انہیں ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ رمضان میں ہر رات عبادت کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی یہ راتیں آزمائش کا وقت بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے لاپرواہی کی، اگر آپ نے اپنے شوہر کے جذبات کو نظر انداز کیا، اگر آپ نے یہ نہ جانا کہ شیطان قید ہونے کے باوجود آپ کے رشتے میں درار ڈال سکتا ہے، تو یاد رکھیں یہ لاپرواہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں سوچتی ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کے ایک بستر پر سونے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، مگر کیا آپ جانتی ہیں کہ یہی ایک عادت آپ کے گھر کی برکت، آپ کی محبت اور آپ کی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے؟ اگر نہیں جانتی تو ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت پر نہ سمجھ جائیں تو زندگی کو تباہ کر سکتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ بس آپ میرے ساتھ جڑی رہیں، انشاءاللہ میں آپ کو وہ سب بتاؤں گی جو آپ نہیں جانتی۔ میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو میں رمضان کی فضیلت بیان کرنا ضروری سمجھوں گی، اور آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمیں رمضان کی برکتوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اس لیے سب سے پہلے میں آپ کو رمضان کی برکتوں، عظمتوں اور رفعتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے بعد اپنے سبقت کی طرف جاؤں گی۔ میری پیاری بہنوں، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، برکتیں آسمان سے اترتی ہیں اور وہ فیصلے ہوتے ہیں جو زندگی کے رخ موڑ سکتے ہیں۔ مگر میری بہنوں، شیطان تو اس وقت قائد ہے، مگر آپ کا نفس، آپ بھی آزاد ہے۔ آپ کو اس بیان کو مکمل سننے سے روکے گا، آپ کو بہلائے گا، آپ کو دنیا کی مصروفیات میں الجھائے گا، مگر آپ نے اپنے نفس کو شکست دینی ہے اور اس بیان کو آخر تک سننا ہے، کیونکہ جو حقیقت میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق باطل میں فرق کرنے والی دلیلیں ہیں۔ یعنی یہ مہینہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے کا مہینہ، اپنی نیت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر میری بہنوں، اگر شیطان قید بھی ہو جائے مگر ہم خود اپنی برائیوں کو نہ چھوڑیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کریں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر رمضان کا کیا فائدہ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کالے پیلے نہیں۔ کیا ہم نے اس صبر کی حقیقت کو سمجھا ہے؟ صبر صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا کو پورا کرنا اور اپنے نفس کو ہر بری بات سے روکنا ہی نہیں، اصل صبر ہے۔ رمضان میں نیکیوں کی قیمت ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے، مگر افسوس بہت سی عورتیں اسے محض ایک رسم سمجھ کر گزار دیتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں مگر ان کے دل میں وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یہی رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا آپ اسے ایسے ہی گزاریں گی؟ نہیں تو پھر ابھی سے جاگ جائیں، کیونکہ جو وقت گزر جائے وہ واپس نہیں آتا۔ وقت کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ یہ ہمیں گزرنے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے۔ میں آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں، اگر کسی کے گھر میں خزانہ دفن اور اسے اس کے بارے میں بتا دیا جائے مگر وہ سستی میں اسے نکالنے کی زحمت نہ کرے تو کیا وہ اس خزانے کا فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں۔ اور رمضان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ ایک خزانہ ہے مگر جو اسے ضائع کر دیتا ہے وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ایک ویران بستی سے ہوا۔ ہر طرف ویرانی، سناٹا اور بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی تھی، در و دیوار گر چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کبھی زندگی موجود ہی نہ تھی۔ وہ بزرگ وہاں کھڑے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے غور کیا، جیسے کچھ محسوس کر رہے ہوں۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ زمین پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ قریب سے گزرتے ایک شخص نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، حضرت یہ تو ایک ویران جگہ ہے، یہاں کس بات نے آپ کو اس قدر رلا دیا؟ وہ بزرگ کانپتی آواز میں بولے، یہ بستی پہلے آباد تھی،
یہاں خوشحالی تھی، یہاں لوگ بستے تھے، ہنستے تھے، کھاتے پیتے تھے، مگر پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج یہ زمین گواہ ہے کہ یہاں لوگ اپنے گناہوں میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ شخص کانپ اٹھا اور بولا، حضرت ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر آ گیا؟ وہ بزرگ خاموش ہو گئے تھے، آنکھوں میں درد تھا، پھر لرزتی زبان سے بولے، یہ وہ بستی تھی جہاں ظلم عام تھا، جہاں حقدار کا حق مارا جاتا تھا، جہاں فقیروں کو دہکار دیا جاتا تھا، جہاں لوگ دن رات گناہ میں ڈوبے رہتے تھے، اور جب اللہ نے انہیں پکارا، جب انہیں سدھرنے کا موقع دیا تو وہ ہنس کر آگے بڑھ گئے، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی چیخیں بھی ان کے کسی کام نہ آئیں۔ وہ شخص خوف سے کانپنے لگا، مگر بزرگ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف بجلیاں گرا کر آتا ہے، جلوں سے آتا ہے، سیلاب سے آتا ہے، مگر نہیں، عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے دل پتھر کے ہو جائیں، تمہیں نیکی کی توفیق نہ ملے، تب تم توبہ کے لیے وقت تلاش کرتے رہو اور موت تمہیں مہلت ہی نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ رونے لگے اور بولے، بد نصیب وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، بد نصیب وہ ہے جسے زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا رکھا جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے۔ اللہ کا فرمان ہے، جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے بڑے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب آتا ہے اور وہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، غور کرو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں نیکی کی توفیق مل رہی ہے، یا ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہنستے کھیلتے گناہوں میں ڈوبے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص کھیت میں بیج بو کر اسے پانی نہ دے تو کیا وہ بیج اگے گا؟ نہیں۔ اور یہی حال ہمارے دلوں کا ہے۔ اگر ہم نے نیکیوں کا پانی نہ ڈالا، اگر ہم نے توبہ کی روشنی نہ ڈالی، تو پھر اندھیرا ہی ہمارا مقدر ہوگا۔ سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے اور جب آنکھیں کھلیں تو وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، جیسا کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ مگر افسوس، آج کے میاں بیوی روزہ رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے زہر بن چکے ہیں۔ صبح روزہ رکھتے ہیں مگر دن بھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، باتوں باتوں پر غصہ کرتے ہیں، زبان کو روزے میں رکھنے کی بجائے ایک دوسرے کے دل توڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ عورتیں شوہر کے سامنے بیٹھ کر دوسری عورتوں کی غیبت میں مشغول رہتی ہیں، کسی کی برائی، کسی کے گھر کی ٹوک، کسی کی خوشیوں پر حسد، اور پھر شکایت کی، ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ اور یاد رکھو، جو زبان دوسروں کے عیب اچھالنے میں مشغول ہو، اس کی برکتیں بھی چھین لی جاتی ہیں، اور جو شوہر بیوی سے محبت کی بجائے جھگڑوں میں پڑا رہے، اس کے گھر میں سکون نہیں رہتا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر روزہ تمہارے اخلاق کا نہ بدلے، اگر روزہ تمہیں صبر نہ سکھائے، اگر روزہ تمہارے گھروں کو محبت سے نہ بھر دے، تو پھر ایسا روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی شخص باغ میں بیج بوئے مگر اسے پانی نہ دے تو کیا وہاں درخت اگے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر تم روزہ رکھ کر جھگڑے، غیبت اور بد کلامی نہ چھوڑو تو تمہارے روزے کا کیا فائدہ؟ سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دن بھر بھوکے پیاسے رہو اور شام کو تمہارے حصے میں صرف بھوک اور پیاس ہی آئے، نیکیاں نہ آئیں، برکتیں نہ آئیں، سکون نہ آئے، اور روزہ تمہیں بخشش کی بجائے خسارے میں ڈال دے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اپنا روزہ برباد کرنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو؟ اب بات کرتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا کیوں ضروری ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پائے، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، مگر افسوس آج کے دور میں بے حیائی اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ وہ لڑکیاں جو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ سوتی ہیں، وہ لڑکے جو غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارتے ہیں، وہ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو حرام میں پڑ جاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ یہی رمضان انہیں بے حیائی سے روکنے آیا تھا؟
مگر وہ خود کو روک نہ سکے۔ رمضان ان سے کہہ رہا ہے، خبردار میں اللہ کا مقدس مہینہ ہوں۔ اگر تم نے میرے اندر بھی گناہ کیا، اگر تم نے بے حیائی کو ترک نہ کیا، تو یاد رکھو میں تمہاری مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہوں، مگر اگر تم نے نافرمانی کی تو میں تمہیں قیامت کے دن جہنم میں لے جا سکتا ہوں۔ مگر افسوس، آج کتنی عورتیں ایسی ہیں جو روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، مگر رات کو اپنے بوائے فرینڈز کو کال کرتی ہیں، ویڈیو کال پر اپنے چہرے اور جسم کی نمائش کرتی ہیں، سوشل میڈیا پر بے حیائی پھیلاتی ہیں، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی ہیں، انسٹاگرام پر اپنی خوبصورتی دکھا کر مردوں کو وش میں کرنے کی بجائے کوشش کرتی ہیں۔ کیا یہ وہ رمضان تھا جو اللہ نے نازل کیا؟ اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سوچو، اگر کوئی شخص پورا دن روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے، مگر رات کو حرام میں مبتلا ہو جائے، تو کیا اللہ اس کا روزہ قبول کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کے دوران جھوٹ اور برائی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں، اپنی زبان، اپنے نفس اور اپنی سوچ کو بھی قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر کسی کے پاس ایک قیمتی ہیرے کا تاج ہو مگر وہ اسے کیچڑ میں پھینک دے تو کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو رمضان کی برکتوں کو سمجھنے کی بجائے اپنی راتیں گناہ میں گزار دیتا ہے۔ یہ مہینہ تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، مگر اگر تم نے اپنی خواہشات کو نہ روکا تو یہی رمضان تمہیں جہنم کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ سوچو، کیا تم اس رمضان کو اپنی بربادی کا ذریعہ بناؤ گے یا اسے اپنی مغفرت کا ذریعہ بناؤ گے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک عورت تھی، جوان تھی، خوبصورت تھی، مالدار تھی، ہر نعمت اس کے پاس موجود تھی، مگر وہ ایک چیز سے محروم تھی، وہ تھی غیرت۔ اس کے پاس حسین چہرہ تھا مگر حیا نہیں تھی، اس کے پاس دولت تھی مگر شرم نہیں تھی، اس کے پاس شہرت تھی مگر عزت کی قدر نہیں جانتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دنیا میں سب کچھ پیسے اور حسن سے جیتا جا سکتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جس عورت کے پاس غیرت نہ ہو، وہ چاہے جتنی بھی حسین ہو، جتنی بھی مالدار ہو، آخر میں وہ تماشا بن جاتی ہے۔ وہ آزادی کے نام پر خود کو ہر پابندی سے آزاد سمجھتی تھی۔ پردہ اس کے لیے قید تھا، حیا اس کے لیے ایک بوجھ تھا، عزت اس کے لیے ایک فضول رسم تھی۔ وہ کہتی ہے، یہ سب پرانی باتیں ہیں، دور بدل گیا ہے، اب عورت کو آزادی چاہیے۔ وہ بے فکری سے گلیوں میں گھومتی، مردوں کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر بازاروں میں چہل قدمی کرتی، سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں ڈال کر اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی، اور جب کوئی اسے نصیحت کرتا تو ہنستے ہوئے کہتی، یہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جو عورت اپنی غیرت کھو دیتی ہے وہ اپنی عزت بھی کھو دیتی ہے، اور جب عزت ختم ہو جائے تو پھر دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے اس کی دنیا بدل دی۔ ایک شام وہ حسب معمول بازار گئی، خوب تیار ہو کر، اپنی چمک دمک کے ساتھ، مہنگے کپڑوں اور خوشبو میں بس ہوئی۔ اسے فخر تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ان نظروں کو نظر انداز کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نظروں کی ہوس ایک دن اس کی تباہی کی وجہ بنے گی۔ کچھ لمحے بعد اسے محسوس ہوا کہ دو اجنبی مرد اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر جب وہ ہر گلی میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو دل میں عجیب سب کو جاگنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگی، مگر وہ بھی رفتار بڑھانے لگے۔ آخرکار وہ خوف زدہ ہو کر ایک سنسان گلی میں مڑ گئی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے اس کا راستہ روک لیا، دوسرا اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، اتنی خوبصورت ہو کر تنہا کیوں گھومتی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کانپ گئی، زبان گونگی ہو گئی، بدن لرزنے لگا۔ آج اسے اپنی بے غیرتی کا نتیجہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر قدم زمین میں جم گئے تھے، اور پھر ایک جھٹکا لگا اور اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے نیچے گر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ جس حیا کو وہ بوجھ سمجھتی تھی وہی اس کی حفاظت کرتی تھی، جس غیرت کو وہ قید
سمجھتی تھی وہیں اسے ان درندوں سے بچاتی تھی، مگر آج وہ بے بس تھی۔ آج اسے احساس ہو چکا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی حیا ہے، اور جب حیا چلی جائے تو عورت کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مگر جواب آیا، جب تم خود دوسروں کو دعوت دیتی ہو تو اب روکنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر اس پر بجلی سی گری۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ آج اسے احساس ہوا کہ جسم کی نمائش کبھی بھی آزادی نہیں بلکہ عورت کی بربادی ہے، مگر اب وقت گزر چکا تھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا مگر عزت نہیں تھی۔ اللہ کا فرمان ہے، جو عورتیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں وہی جنتی ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ میری بہنوں، اگر کسی کے ہاتھ میں ایک قیمتی ہیرے کا تاج ہو اور وہ اسے خود زمین پر پھینک دے تو کیا وہ عقل مند کہلائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور یہی حال اس عورت کا ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، اپنی خوبصورتی کو فتنہ بنا دے، اپنی حیا کو مذاق سمجھے۔ یاد رکھو، جس عورت کے پاس غیرت نہ ہو وہ دنیا میں جتنا بھی نام بنا لے، آخر میں وہ تماشا ہی بنے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا گناہ ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ سونا عبادت ہے۔ جب رمضان میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی دلجوئی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ ترین رشتہ ہے، اور جب وہ حلال طریقے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھی جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، روزے کے دوران یعنی دن میں میاں بیوی کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی لمحے شہوت بڑھ جائے، اگر کسی کو برے خیالات آنے لگیں، اگر خواہشات اتنی بڑھ جائے کہ قابو نہ رہے تو اس سے روزے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دن میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے اور رات کو ضرور ایک ساتھ سونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور جہاں تک رمضان میں ہم بستری کا تعلق ہے تو یہ بالکل حرام ہے، لیکن دن کے وقت یعنی جب تک روزہ ہو تب تک میاں بیوی کا ملنا منع ہے، مگر جب افطار کے بعد رات میں اولاد کی نیت سے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی گئیں، رمضان کی راتوں میں تم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ سوچو، اگر ایک انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہو، اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی ہو، مگر وہ دن بھر انتظار کرے، صبر کرے اور افطار کے بعد کھانے کی نیت سے کھائے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح رمضان میں میاں بیوی کا رات کو ملنا، اگر نیت پاک ہو، اگر نیت اللہ کے حکم پر عمل کی ہو، اگر نیت اولاد کی ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ مگر یاد رکھو، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی خواہش کو قابو میں نہ رکھے تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر ثواب کماؤ، یا پھر غلط فہمیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی مشکل بنا لو۔ ایک شخص تھا جو ہمیشہ کہتا تھا، ابھی بہت وقت ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی زندگی باقی ہے، رمضان تو ہر سال آتا ہے، بعد میں بھی عبادت کر لوں گا۔ وہ رمضان میں بھی وقت برباد کرتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتیں کرتا، موبائل میں لگا رہتا، دن بھر سوتا اور راتوں کو گناہ میں گزار دیتا۔ وہ سوچتا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کبھی نہ کبھی توبہ کر لوں گا، مگر ایک دن ایسا آیا جو اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ افطار کے وقت ہنستے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا، مگر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی اچانک اس کا چہرہ زرد ہو گیا، سانسیں رکنے لگی، جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا، مگر زبان بند ہو چکی تھی۔ آج وقت ختم ہو چکا تھا، آج وہ مرنے والا تھا، مگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر سب کچھ دھندلا ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ یہ تھا اس کا انجام، جو ہمیشہ کہتا تھا ابھی وقت ہے، مگر جب حقیقت سامنے
آئی تو وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے نہیں میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، مگر ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے۔ قیامت تک میری پیاری بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔